السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس فقولوا يا ربي وصيحابي قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ محمد کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی نبوت داعی راہ نور وحدت کا، محمد کی نبوت داعی راہ نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ میرے سرکار کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے، یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ماہ ربیع الاول کے مبارک دنوں میں سے جمعہ کے دن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا، اور اب تک پورے سال مختلف عنوانات پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائے، کبھی سیاسی عنوانات پر بھی، سماجی عنوانات پر بھی، معاشرتی زندگی پر بھی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بھی حضور کی سیرت ہی سے ہیں۔ اور آج کے اس جمعہ سے انشاءاللہ مختلف جمعوں میں عنوانات آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر ایک ایک پہلو پر انشاءاللہ گفتگو ہوں گی، جیسے کہ مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکھرے موتی، اور حضور علیہ السلام امن کا پیمبر اور پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا اسوہ نبوی نسخہ، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے امید کی کرنیں، یہ اس طرح کی مختلف عنوانات ہیں۔ انشاءاللہ ان عنوانات پر آپ کے سامنے ایک ایک عنوان پر تقریباً 2 مہینے تک گفتگو ہوں گی، لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے
آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت انشاءاللہ کل بروز ہفتہ جو تفسیر ہماری ہوتی ہے وہ تفسیر کی جگہ میں 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ ایک مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ سیرت آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس کو عنوان میں نے دیا ہے کہ غار حرا سے گنبد خضرا تک۔ انشاءاللہ اس عنوان پر تفصیل کے ساتھ پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کی زندگی اور ولادت اور اس کے بعد سے وفات تک کی زندگی، پوری سیرت غار حرا سے گنبد خضرا تک کی انشاءاللہ کل بروز ہفتہ سے انشاءاللہ شروع ہوں گے، اور تقریباً ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ سیرت کا عنوان کمپلیٹ ہوگا۔ پھر ہماری جو تفسیر کا عنوان ہے وہ چلتا رہے گا۔ آج کا جو عنوان ہے جمعہ کا انشاءاللہ وہ مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عظمت کیا ہے، کیونکہ جب تک حضور کی عظمت اور مقام اور فضیلت ہمارے سامنے نہ ہوں گی ہمارے لیے حضور کی سنت اور سیرت کو اپنانا مشکل ہے۔ آج ایک انسان ایک کرکٹر کے کریکٹر کو اپناتا ہے، فلمی اسٹار کے جو کریکٹر کو اپناتا ہے، اس سے اس کو انسیت ہے، محبت ہے۔ ہمیں اور آپ کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت سے محبت ہے، اس لیے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور عظمت کو ہم اپنے سامنے وہ باتیں رکھیں گے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور سیرت کو اپنانے میں ہمارے لیے سہولت اور آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ ابن ہشام ہے، وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، اماں جی بتائیں حضور کی سیرت کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابن ہشام سے فرمایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا اماں جی ہم نے قرآن تو پڑھا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، یہ پورا قرآن ہی حضور کی سیرت ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ نے جتنے بھی احکامات بیان کیے ہیں، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اتم طور پر، کمپلیٹ طور پر موجود پائے جاتے تھے۔ تو حضور کی سیرت ہم اور آپ کیا بیان کریں گے؟ غیروں نے حضور کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک شخص مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100۔ یہ کتاب کیا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں سے 100 لوگوں کا انہوں نے سلیکٹ کیا، 100 لوگوں کا انتخاب کیا جب سے تاریخ انسانی محفوظ ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے ان 100 لوگوں میں سے ان کریم لوگوں کو چھانٹا جنہوں نے اپنی محنتوں، کاوشوں سے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف سلیکشن نہیں کیا بلکہ سلیکشن انگریڈیشن اور ریٹنگ کی گئی کہ پہلے نمبر پر کس ذات کو رکھا جائے ان 100 لوگوں میں سے۔ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس نے ٹاپ آف لسٹ جس ذات گرامی کا نام لکھا ہے وہ میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ محبت کی بنیاد پر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ آف لسٹ لکھا ہو؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی مذہب کا ہے۔ اگر وہ محبت کی بنیاد پر کسی کا نام لکھتا ٹاپ آف لسٹ پہلے نمبر پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا، لیکن انہوں نے 100 لوگوں کا تجزیہ کیا، سلیکشن انگریڈیشن کیا اور ریٹنگ کی گئی، اور پہلے نمبر پر ٹاپ آف لسٹ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو انہوں نے منتخب فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو جو گرامی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی وہ سیرت ہے۔ ہم اور آپ کیا تعریف بیان کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک ہے مداح رسول، جن کو دنیا کے اندر جتنے بھی نعت خواہ آئیں گے،
جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھیں گے، نغمے گنگنائیں گے، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بہترین نعت اور نغمے نہیں گنگنا سکتے۔ وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں حسان بن ثابت کو منبر رسول پر کھڑے کر دیتے اور فرماتے حسان میری شان میں نغمے گنگناؤ۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مَا إِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَقَالَتِي مُدِحَتْ بِمُحَمَّدِ۔ اے میرے محبوب، میں آپ کی کیا تعریف بیان کروں، آج تک میری آنکھیں آپ جیسی خوبصورت شخص کو نہیں دیکھا۔ آپ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے حسین کوئی دنیا میں تشریف لایا ہی نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، علائش اور گندگیاں لگی ہوتی ہے، لیکن خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے محبوب آپ جب دنیا میں آئے علائش اور گندگیوں سے پاک اور منزہ اور مبرّہ تھے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا چاہا رب نے ویسا آپ کو بنایا، اور میں آپ کی تعریف کیا بیان کروں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مقالتی مدحت بمحمدی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نعت خواں نعت پڑھتا ہے، لوگ پیسوں کی نچھاور اس پر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل وجہ یہ ہے جس کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انکشاف کیا، اور انہوں نے کہا حضور میں آپ کی کیا تعریف بیان کروں، جب میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں میری زبان بھی تعریف کے قابل ہو جاتی ہے۔ یعنی حضور کا نغمہ وہ نغمہ ہے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عظمت تو اتنا اونچا ہے۔ الخصائص الکبریٰ ایک عربی سیرت کی کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، اور کوہ طور پر 40 دن کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزرے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کا مقام اتنا اونچا اور عظمت اتنی جو ہے اجاگر ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے کہ یا ربا مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے۔ ایک نبی ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے بنا دے۔ ہمارا آپ غور کریں، ہم نے کوئی اپلیکشن نہیں ڈالے تھے، درخواست نہیں دیے تھے، اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا حضور کے امت بننے کا، لیکن ہم اور آپ غور کریں کہ ہم نے حضور کے امت ہونے کا حق ادا کیا۔ غور کریں کہ اللہ نے کتنا عظیم نبی دیا، کتنا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم المرتبت والا پیغمبر اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لائے، زخموں سے چور تھے، ام ہانی کے گھر پر تشریف فرما تھے، زبان پر یہ بات تھی کاش کہ میرا کوئی یار ہوتا میں اس سے یاری کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، غم زدہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، ام ہانی کے گھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا، حرم محترم میں لے کر آئے اور آب زمزم کے کنویں کے پاس لٹایا، آپ کا سینہ چاک ہوا، ساری آپریشن کے سامان جنت سے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دل کو دھونے کے لیے اللہ نے آب زمزم کا انتخاب فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق سواری پر سوار کر کے اور مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس کا سفر کرایا، اور قرآن نے یوں نقشہ کھینچا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر کرایا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، ساری مسجد نورانی چہروں سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے جبرائیل کیا منظر ہے، کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے آقا آپ آگے بڑھے، مقتدی صفوں میں ہیں، آپ امامت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
مصلی پہ جاتے ہیں، روایت کے اندر یوں بیان کیا گیا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی رکعتین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، فسلم، سلام پھیرے، حضرت جبرائیل سے پھر پوچھتے ہیں جبرائیل منظر کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا آقا اللہ نے آپ کا مقام آج اتنا اونچا بنایا کہ سارے انبیاء مقتدی بنے ہیں اور اللہ نے آپ کو امام بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا۔ سارے نبیوں کی امامت کا شرف اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آج میرا عنوان ہی مقام النبی، حضور کا مقام۔ آج روایات وہی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدثهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت يا احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ نے آقا جیسے نبی ہمیں عطا فرمایا، سرکار مدینہ گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جیسا اللہ نے بلند پائے کہ نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، لیکن آج ہم نے نبیوں کی سنت کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، نبی کی صورت اور سیرت کو ہم نے جو چھوڑ کر آج غیروں کی سیرت اور صورت کو ہم نے اپنایا ہے۔ میرے بھائیو آج صدق دل سے یہاں بیٹھ کر وعدہ کر کے اٹھنا، اللہ نے کتنا عظمت والا نبی دیا کہ ایک پتھر، ایک پہاڑ، ایک بے جان بے حس جس کے اندر کوئی حس نہیں، بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، لیکن میرے بھائیو غور کرنا اللہ نے کیسا نبی ہمیں دیا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر قدم مبارک رکھے ہیں، روایت کے اندر بیان کیا گیا فرجف بہم، پہاڑ ہلنے لگا، ڈولنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اثبت یا احد، اے احد تو ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ النَّبِي، تیرے اوپر نبی ہیں، تیرے اوپر صدیق ہیں، تیرے اوپر شہیدین ہیں، اور تو ان کے رہتے ہوئے ہل رہی ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، ایک بے حس بے جان پتھر کے اندر جان پیدا ہو گیا نبی کے قدم مبارک رکھتے ہوئے، لیکن آج ہماری عمریں کتنی ہو گئی، ہم نبی کی امت میں پیدا ہوئے، نبی کی امت میں نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی اذانیں دی، نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا، سنت کو سنا، لیکن آج سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آقا کی سنت نہیں جھلک رہی، آقا کی سیرت نہیں جھلک رہی۔ میرے بھائیو غور کرو، ایک بے جان پتھر کے اندر بھی جان پیدا ہو گیا حضور کے قدم مبارک رکھتے ہوئے، لیکن آج سینکڑوں سال سے ہم امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر حس پیدا نہیں ہوا کہ ہم نبی کی سنت کو اختیار کر سکیں، نبی کے طریقے کو اختیار کر سکیں، نبی کی شکل و صورت کو اپنا سکیں۔ آج غیروں کی صورت ہمیں پسند ہے لیکن حضور کی سیرت پر اور سنت اور چہرے ہمیں پسند نہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کرو کہ کس مقام کا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا، کس مقام کا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے موہے گفتگو تھے، کلام کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں کی، یا ربی قد سخرت البحر لموسیٰ وقد سخرت الحدید لداؤد وقد سخرت النار لابراہیم وقد سخرت الریاح والجن والشیاطین لسلیمان فماذا جعلتنی یا ربی، اے میرے پروردگار آپ نے ہر نبی کو خاص خاص معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو گل گلزار بنا دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو جناتوں کو ان کے تابع کر دیا۔ فماذا جعلتنی یا ربی، اے میرے پروردگار آپ مجھ کو کیا عطا فرمائیں گے؟ کیا سوال تھا؟ فماذا جعلتنی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، آپ نے ہر نبی کو خاص خاص معجزہ دیا، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ رب نے آواز لگائی، ندا دی،
اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک شیء، اے میرے محبوب آپ نے جتنے نبیوں کے معجزات دیکھے ہیں، فضیلتیں دیکھے ہیں، میں ہر نبی کی فضیلت سے بہترین چیز آپ کو عطا کروں گا، سب سے افضل چیز عطا کروں گا۔ جب اللہ نے یہ باتیں کہی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بڑھی، فماذا جعلتنی یا ربی، رب بتا تو دیجیے وہ چیز کیا ہے۔ ندائی ہاتف سے آواز آئی، اللہ ذکرت الا ذکرتا، اے میرے محبوب جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ یہ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا، یہی وجہ ہے اس مؤذن کی اذان کمپلیٹ نہیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، ان محمد رسول اللہ نہ کہے، اور اس بچے کا کلمہ انکمپلیٹ ہے جو لا الہ الا اللہ کہے محمد رسول اللہ نہ کہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ قرآن کی آیات اٹھا کر دیکھیں، جہاں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہیں اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کی اطاعت، نماز پڑھ لی اللہ کی اطاعت ہو گئی، رسول کی اطاعت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت، سیرت، سنت ہماری زندگی کے اندر ہے یا نہیں؟ غور کرو میرے بھائیو، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرتا، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ یہ مقام، یہ منصب والا پیغمبر، یہ نبی، یہ رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اتنی فضیلت کا باعث والا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائی غور تو کرو، صرف آج نعرے لگا دینا کافی نہیں ہے، اور نعرہ لگاتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آقا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر ان ظالموں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، نماز نہیں چھوڑے، گردنیں کٹا لی کربلا کی سرزمین پر، لیکن نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دیے۔ لیکن آج کا یہ امت نبی کا نعرہ دے گا، نبی کا نعرہ لگائے گا، لیکن ظہر عصر چھوٹ جائے گی، مغرب چھوٹ جائے گی۔ یہ کس منہ کی امت ہے میرے بھائی؟ یہی امت ہونے کا حق ہے۔ نواز رسول نبی کی دین کی حفاظت کے لیے ننگی تلواروں کے سایوں میں اپنی گردنیں کٹا دی، لیکن نماز نہیں چھوڑی، ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک سر سجدے سے نہیں اٹھائی۔ کس منصب کا نبی اللہ نے ہمیں آپ کو دیا۔ الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیۃ قال یا ربی بحق محمد لما غفرت لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں اللہ نے جگہ دی، جنت میں رہنے کی اجازتیں دی۔ اللہ نے منع فرمایا تھا ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جائیں، ممنوع درخت نوش کیے، اللہ نے جنت سے زمین پر اتار دیے۔ کتنے سال روئے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فبقى آدم 300 سنین، 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ 300 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور یہ دعا پڑھی، قال ربی بحق محمد لما غفرت لی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کہ اللہ مجھے محمد کے صدقے میں معاف فرما دے، محمد کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمد، آپ نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ہم نے تو نبی محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، سب سے پہلے انسان آپ ہیں۔ کیف عرفت محمد، آپ نے محمد کو کیسے پہچانا؟ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، قال لما خلقت بیدک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ جب آپ نے میرے ڈھانچے کو تیار کیا، میرے جسم میں آپ نے روح ڈالی، اور میں نے اپنے سر کو جب اٹھایا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ، تو میں نے عرش کے پایوں میں لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الی اسمک، میں اسی دن جان گیا کہ جس ذات نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملا رکھا ہے، ٹچ کر رکھا ہے، وہ دھرتی پر تمام مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔
تو اللہ نے فرمایا قال صدقت یا آدم لولا محمد ما خلقتک، اے آدم آپ نے سچ فرمایا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ کس عظمت والا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اور ایک علم اضافے کی بات بتاؤں اور عقائد کے بارے میں بھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 3 لڑکے دیے، 3 صاحبزادے دیے، لیکن حضور کی ساری نسلیں بیٹیوں سے چلی ہے۔ تینوں بیٹے جوانی کی عمر کو بھی نہ پہنچ پائے، وفات پا گئے۔ کیوں؟ ہمیں لگتا ہے کہ یوں ہی ہو گیا، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ سیر لکھنے والوں نے جس کا جواب دیا کہ اگر حضور کے اولاد زندہ رہتے تو 2 صورتیں ہیں، وہ نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے۔ اگر حضور کی اولاد بیٹے اگر نبی بنتے تو حضور کا جو وصف ہے انا خاتم النبیین، اس پر فرق آتا۔ اللہ کو گوارا نہ تھا کہ میرے نبی کی خاتم النبیین کے وصف پر فرق آئے، اس لیے اللہ نے حضور کے بیٹے کو زندہ نہ رکھا۔ اگر حضور کے بیٹے نبی نہ ہوتے اور زندہ رہتے، قیامت کا دن ہوتا، میدان محشر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے، ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نبی ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آتے، ان کے بیٹے یحییٰ نبی ہوتے۔ یعقوب علیہ السلام آتے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہوتے۔ تو میرے حضور کی فضیلت پر فرق پڑتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور کی خاتم النبیین کے وصف پر فرق آئے یا حضور کی فضیلت پر فرق آئے، اس لیے اللہ نے میرے حضور کے صاحبزادے کو، نرینہ اولاد کو بچپن ہی میں اللہ نے اٹھا لیا تاکہ حضور کا انا خاتم النبیین کا وصف برقرار رہے اور حضور کی فضیلت قیامت کے دن برقرار رہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان۔ اور اتنا ہی نہیں، اب غور کرے، قرآن آیات پہ غور کرے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے نبی آتے تھے ایک گلی کے لیے، ایک خطے کے لیے، ایک قریے کے لیے۔ ایک شہر میں 300 نبی ہوا کرتے تھے، ایک زمانے میں 300 نبی ہوا کرتے تھے، اور وہ محدود علاقوں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو جو میں رسول اور نبی بنا رہا ہوں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کی آیت بنا کر اللہ نے اتار دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب آپ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئیں، تمام عالم کے لیے، اور آپ کی نبوت تمام عالم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ رسول بن کر آئیں۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصف دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو عالم دنیا ہے، اس میں آنے سے پہلے ہم سب ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، ذرا غور کرنا کہ اللہ نے کس شان والا نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تمام نبیوں سے عہد لیا، تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ کہ اگر میں آپ کو اگر کتاب اور حکمت کی باتیں دے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد آخری نبی محمد رسول اللہ آ جائیں، اگر محمد رسول اللہ آ جائیں جو تم سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہو، تو اللہ نے تمام نبیوں سے کیا عہد لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، آپ کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے بھی فرمایا، زکریا علیہ السلام سے بھی فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا۔ تقریباً 1,24,000 انبیاءوں میں سے ہر نبی سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا آخری نبی محمد رسول اللہ آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہیں ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تم لوگوں نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا،
تمام پیغمبروں نے کہا یا ربا ہم نے اقرار کیا، اللہ نے اس شان والا نبی پیغمبر ہمیں اور آپ کو دیا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ تمہارے زمانے میں اگر آخری نبی آ جائے تو تمہیں بھی ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو اللہ نے اس شان والا پیغمبر اور رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اور آخر میں ایک عقیدے کی بات یاد رکھیں، اللہ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ نے تمام نبیوں کا خاتمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرما دیا۔ اب آخر میں کوئی نبی نہیں آئیں گے، یہ حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب میرے بھائیوں، آج جو شکیلیت کی شکل میں، گوہر شاہی کی شکل میں اور شکیل بن حنیف کی شکل میں کوئی آ کر اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرے، یا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آ کر کہے میں نبی ہوں، تو میرے بھائیو یاد رکھنا یہ قرآن کا فائنل جو پیغام ہے، وما احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں کے نبی نہیں ہے، کسی انسانوں کے نبی جو باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ ختم نبوت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے تو حضور کی امت کی شکل میں ہوں گے، حضور کی امت کی شکل میں ہوں گے، نبی کی شکل میں نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم وصف ہے جو خاتم النبیین۔ یہ عقیدہ یاد رکھے، آج گوہر شاہی کی شکل میں ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، شکیل بن حنیف کی شکل میں بہت سارے شہروں میں ان کے لڑکے گھوم کر کالج اور اسکول اور یونیورسٹیوں کے بچوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو عقیدہ اپنا، ایمان یاد رکھو کہ آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی کو بھیجا، تمام نبی برحق ہے، لیکن میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک دوائی ہے، دوائی میں ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، ایکسپائر ہونے کے بعد وہ دوائی یوز نہیں ہوتے، استعمال نہیں ہوتے، مانتے ہیں دوائی بخار کی ہے، کھانسی کی ہے۔ اب آپ بات سمجھے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا، تمام نبی برحق، تمام رسول برحق، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ولادت کے بعد تمام نبیوں کی نبوت ختم، تمام نبیوں کی نبوت ختم۔ اب اگر حکم چلے گا تو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، ہاں ہم مانیں گے کہ حضرت آدم نبی ہے، برحق ہے، لیکن شریعت محمد رسول اللہ کی چلے گی میرے بھائی۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی، کتنا پیارا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرت بین الشفاعۃ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ فاخترت الشفاعۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دو باتوں میں اختیار دیا، اے میرے محبوب اگر آپ اس بات کو اختیار کرنا چاہیں کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، ان پر کوئی گرفت نہ ہو، آدھی امت جنت میں چلی جائیں، یا اس بات کو اگر آپ اختیار کرنا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو حق ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ضرور یہ خیال آیا ہوگا اگر میں آدھی امت کی پر راضی ہو جاؤں جنت میں جانے کے لیے تو آخری زمانے میں 1450 سال کے بعد بھی ہمسر کی سرزمین پر میری امت پیدا ہوگی اور وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ہو سکے جنت میں نہ جا سکے تو ان کی سفارش کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے کیا حق ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، یا ربا میں اس بات پر راضی نہیں کہ میری آدھی امت جنت میں جائے، بلکہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ آپ مجھے شفاعت کا حق دے دے، اگر کسی میری امت کے اعمال میں کمی آ جائے تو میں ان کی سفارش کر لوں اور وہ جنت میں چلے جائیں۔ کتنا پیارا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔
وہ نبی ہماری سفارش کے لیے اللہ کے پاس شفاعت کا حق لے رہے ہیں، لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ نبی کی سنت اور سیرت ہمیں پسند نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک کنڈیشن بھی لگائی کہ میری شفاعت کس کو حاصل ہوگا؟ وہی لمن مات لا یشرک باللہ، میری شفاعت اس شخص کو حاصل ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، شرک سے پاک ہوگا، اس کو میری شفاعت ملے گی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے میرے حضور کو بڑا مقام دیا۔ آخر میں ایک روایت سناتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑے رونگٹے کھڑے کرنے والے الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں سارے صحابہ کے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس خطبے کے آخر میں جو الفاظ تھے، رونگٹے کھڑے کرنے والے الفاظ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وانی فرطکم علی الحوض، لوگو کان کھول کر سن لو، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ الا وانی فرطکم علی الحوض واکاثر بکم الامم، اس جملے کو یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ حضور نے فرمایا، میں تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اے میری امت، میں تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اس کا تیسرا جملہ حضور کا تھا، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، میدان محشر میں مجھے رسوا نہ کرنا، میدان محشر میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ میرے بھائیوں غور کرنا، یہ جملہ صحابہ کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھا۔ اس امت کے لیے بھی جو فجر چھوڑ کر گھروں میں سوئی رہے گی، اس امت کے لیے بھی جو تجارت میں پڑی رہے گی نمازوں کو چھوڑ کر، اس امت کے لیے بھی جو جھوٹ بولتی رہے گی، اس امت کے لیے جو دغا دے گی، دھوکہ دے گی۔ میرے بھائیوں غور کرنا، کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں قیامت میں کوئی نبی یہ نہ کہہ دے کہ تمہاری امت جھوٹ بولتی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے رسوائی اٹھانی پڑے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تسودوا وجهي، میرے چہرے کو رسوا نہ کرنا، میرے چہرے کو رسوا نہ کرنا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وانی مستنقذ اناسا، قیامت کے دن میدان محشر میں چند لوگوں کی لین لگی ہوگی حوض کوثر پر جام پینے کے لیے، میں چند لوگوں کو چھانٹوں گا، اپنے پاس قریب لاؤں گا۔ الا وانی مستنقذ اناس، کچھ لوگ مجھ سے الگ کیے جائیں گے، لین سے گھسیٹ کے فرشتے نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پوچھوں گا، قولوا یا ربی وصحابی، یا پروردگار یہ تو میرے دوست ہے، میرے ساتھی ہے، میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا، فیقولوا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے میرے محبوب آپ نہیں جانتے آپ کے بعد یہ انہوں نے دین کو بدل ڈالا تھا، اپنی مرضی کو دین بنا لیا تھا، اس لیے آج اس کا حق نہیں رکھتے کہ آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر نوش فرمائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور کی یہ سیرت، حضور کا مقام، حضور کو اللہ نے بلند پایا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو ہم اپنی زندگی کے اندر لائے۔ اللہ نے عظیم مرتبے والے نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ امت ہونے کا حق ادا کرے۔ یہ نہیں کہ نعرہ لگاتے ہوئے آج ظہر عصر کی نماز ہماری چلی جائے، مغرب کی نماز چلی جائے۔ میرے بھائی اس کا خیال رکھو، اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی بچی تو آئندہ ہفتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریباً 2 مہینے گفتگو ہوں گی، اور انشاءاللہ کل بروز ہفتہ جو ہے بعد نماز فجر سے جو ہے ہماری جو تفسیر ہوتی ہے اس میں 10 منٹ جو ہے حضور علیہ السلام کی سیرت، کمپلیٹ سیرت، 1 مہینے تک یہ درس چلے گا حضور علیہ السلام کی سیرت پر۔ آپ حضرات سے درخواست ہے آپ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔